اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کئی دعائیں کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ان میں کئی دعا یہاں بیان کی گئی ہے، ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ایک سب سے پہلی بات جو آپ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہمیں یعنی مجھے، میری آل و اولاد کو، میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کو، سب کو آپ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیں، یعنی اپنی اطاعت اور اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، میری اولاد کو بھی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ علماء اور مفسرین نے ایسے مقام پر ایک بہت نکتے کی بات لکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کے دیندار ہونے کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے، گویا وہ خود بھی دیندار ہے اور دین کی فکر رکھنے والا ہے، اسی لیے وہ اولاد کو بھی دیندار اور فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، چنانچہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور عام متن اہل اللہ اور صالحین اس کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ خود اچھے اور سچے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں بھی کرتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں آپ ہماری عبادتوں کے طریقے بھی سکھلائیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آخری امت ہے اور آخری نبی ہے، تو اب جو عبادت کا طریقہ آخری نبی سے منقول ہوگا، آپ کے تعلق سے ہوگا، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، عبادت کا وہی طریقہ مقبول ہوگا۔ اور عبادت کا جو بھی طریقہ ہو وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی مضبوط ہو اور کتنا ہی خلوص پر مبنی ہو، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے نقوش سے ہٹ کے ہوگا، آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا، ایسا کوئی طریقہ نہ قبول ہوگا اور نہ ایسی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ عبادت کے قبول اور طریقے کے قبول ہونے کا معیار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، غرض، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں، یعنی آپ کی طاعت میں، آپ کی عبادات میں، آپ کی حکم برداری میں جو حق ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے، جو اصولاً اور تعظیماً ادباً یہ جو اس طرح کی لغزشیں ہیں، ہم ان کی بھی معافی چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پیغام اور نصیحت ملی جب انبیاء کرام کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے میں عار اور شرمندگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگنے والے اور اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو جو نبی کے متبعین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، اور خود احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ یہ ارشادات منقول ہیں کہ آپ استغفار کرتے تھے، اللہ سے توبہ اور معافی مانگتے رہتے تھے۔ تو یہی طریقہ اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ ہی رحم کرنے والے ہیں، اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بات بہت عام ہے
کہ جب کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، نجات مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر عطا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔